السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بھائی، آپ کا سوال ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ابو طالب کے تعلق سے نازل ہوئی۔ جی ہاں، ابو طالب کے تعلق سے ہی نازل ہوئی، اور آپ نے کہا کہ یہ بی بی آمنہ کے لیے پھر نازل ہوئی، تو میرے پیارے بھائی، ابو طالب کے لیے نازل ہوئی اور اس کا حکم عام ہے قیامت تک۔ آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، مومنوں اور ایمان والوں کو یہ لائق نہیں، ان کے لیے زیبا نہیں، جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مشرک کے لیے استغفار کریں۔ اب یہ قیامت تک کے لیے عام آیت ہے، چاہے عبداللہ ہو، آمنہ ہو، ابو لہب ہو، عبد المطلب ہو، عبد مناف ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی مشرک ہے اس کے لیے آیت مبارکہ ہے۔ اور یاد رکھیے، مکہ والے جہاں ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے وہیں وہ شرک بھی کیا کرتے تھے، اور انہوں نے بیت اللہ میں 360 بت تقریباً لگا رکھے تھے، تو اس لیے بتوں کا پوجا کرنے والا مشرک ہوتا ہے، تو جو مشرک ہوگا اس کے لیے استغفار نہیں کیا جائے گا۔ مکے والوں کا دعویٰ تھا ہم ابراہیمی ہیں۔ یہ میرے سامنے قرآن پاک پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، اور اس کی آیت نمبر ہے 67 68۔ ما کان ابراہیم یہودیّا ولا نصرانیّا ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، لیکن وہ حنیف تھا، ایک اللہ کی طرف یکسو ہونے والا اور مسلم، اللہ کا فرمانبردار۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں بھی نہیں تھا۔ تو یہاں اللہ نے وضاحت کر دی، یہودیوں کا دعویٰ تھا ہم ابراہیمی، عیسائیوں کا دعویٰ تھا ہم ابراہیمی، مکے والوں کا دعویٰ تھا ہم ابراہیمی۔ یہودی مشرک کہ انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عیسائی مشرک کہ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، المسیح ابن اللہ، اور مکہ والوں نے 360 بت بنا کر رکھے ہوئے تھے، تو اس لیے وہ بھی مشرک تھے۔ آیت ابو طالب کے لیے نازل ہوئی، حکم اس کا ہر مشرک کے لیے ہے، چاہے وہ مشرک قریشی ہے، ہاشمی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، ہندوستانی ہے یا پاکستانی، افریقی ہے، ایرانی ہے یا امریکی، دنیا میں کائنات میں جہاں مشرک ہوگا یہ آیت اس کے لیے ہے۔ واللہ اعلم۔